بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمہوریہ ترکیہ کی قومی طیارہ ساز کمپنی ترک ایروسپیس انڈسٹریز TAI کا تیار کردہ 5ویں نسل کا جدید لڑاکا طیارہ MMU، جسے عرف عام میں کان کہا جاتا ہے، امریکہ کے جدید اسٹیلتھ لڑاکا طیاروں F-22 اور F-35 کی شکل و صورت اور جدید ترین عملی صلاحیتوں کا مجموعہ ہے۔ کان ترک زبان کا لفظ ہے جس کے معنی سردار یا حکمران کے ہیں۔ کان کی پہلی آزمائشی پرواز 21 فروری 2024 کو ہوئی۔ اس کے بعد مئی میں دوسری پرواز ہوئی۔ اب رواں سال 2 نئے پروٹوٹائپس کی جانچ شروع ہو جائے گی، جبکہ جانچ پڑتال کے آخری مرحلے میں 2027 تک مزید 5 پروٹوٹائپ طیارے بنائے جائیں گے، جس کے بعد 2028 میں امریکی ساختہ جنرل الیکٹرک کے F110 ٹربو فین انجنوں کا استعمال کرتے ہوئے سیریل پروڈکشن شروع ہوگی۔ بعد ازاں 2030 کی دہائی کے وسط تک ایک مقامی طور پر تیار کردہ انجن کان کو مکمل طور پر اندرون ملک بننے والا اسٹیلتھ لڑاکا طیارہ بنا دے گا، اور یہ ترکیہ کو امریکہ، روس اور چین کے ساتھ 5ویں نسل کے لڑاکا طیارہ سازوں کے اشرافیہ گروپ میں شامل کر دے گا۔ ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے تیار کردہ MMU المعروف کان میں جدید ایویونکس، اسٹیلتھ ٹیکنالوجی اور سینسر فیوژن کی خصوصیات ہیں۔ $100 ملین کی متوقع لاگت کے ساتھ یہ پاکستان سمیت کئی ملکوں کی توجہ حاصل کیے ہوئے ہے۔ کان جدید لڑاکا طیاروں کی عالمی منڈی میں ہلچل مچا سکتا ہے، خاص طور پر مشرق وسطیٰ اور ایشیا میں، مگر اس کی کامیابی کا انحصار آپریشنل صلاحیتوں کو ثابت کرنے اور بڑے پیمانے پر آرڈرز حاصل کرنے پر ہے، اور اگر یہ ایسا کرتا ہے تو اسٹیلتھ فائٹر کان برآمدی منڈیوں پر راج کر سکتا ہے۔ ترکیہ کے MMU کان کو جن جدید ترین آلات اور صلاحیتوں سے آراستہ کیا گیا ہے، ان میں چاروں طرف 360 درجے کے حالات سے آگاہی، فعال الیکٹرانک طور پر اسکین شدہ AES سے ریڈار، انفراریڈ سرچ اینڈ ٹریک IRST، الیکٹرو آپٹیکل ٹارگیٹنگ سسٹم EOTS، ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے HMD، سینسر فیوژن اور دوستانہ قوتوں کے ساتھ جدید ڈیٹا لنک، بہت کم ریڈار کراس سیکشن، الیکٹرانک وارفیئر سویٹ، سپر کروز اور سپر مینوربلٹی شامل ہیں۔ البتہ یہ وعدہ نہیں ہے کہ کان میں F-22 کی طرح 2D تھرسٹ ویکٹرنگ بھی ہوگی یا نہیں۔ ترکیہ کے اس لڑاکا طیارے کی ابھی تک سب سے بڑی خریدار خود ترک فضائیہ ہے، جس نے 100 کان طیارے خریدنے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ 2 یقینی خریدار ترکیہ کے اتحادی آذربائیجان اور پاکستان ہیں، کیونکہ ان دونوں پر امریکی ہتھیاروں کی خریدار پر پابندی ہے، جبکہ سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات بھی ممکنہ گاہک ہیں۔ ترک ایروسپیس پہلے ہی آذربائیجان میں کان کے پرزے بنانے کے لیے ذیلی فرم قائم کر چکی ہے، جبکہ رواں ماہ ترک صدر رجب طیب ایردوان کے پاکستان کے دورے میں کان کی پاکستان میں تیاری کے لیے فیکٹری کے قیام کا معاہدہ بھی متوقع ہے۔ تجارتی طور پر اگر کان آذربائیجان، پاکستان اور خلیجی ممالک میں اچھا نہ بناتا ہے تو ترکیہ اس کامیابی کا فائدہ دوسرے ممالک میں لے جا سکتا ہے جو امریکی سسٹم خریدنے سے قاصر ہیں یا ایسا نہیں کرنا چاہتے۔ یوں ترکیہ کے دفاعی پلیٹ فارمز کے حالیہ خریدار بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ملیشیا اور فلپائن بھی کان کی خریداری پر غور کر سکتے ہیں۔ سہیل شہریار، آئی پاک TV۔